بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے عبید الرحمن ہزاروی۔ آج کی اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اچھے کام بھی کرتے ہیں اور برے کام بھی کرتے ہیں۔ ان سب کاموں کو، اچھے کام ہو یا برے کام، اس کے پیچھے جو ایک قوت کار فرما ہوتی ہے وہ انسان کا نفس ہوتا ہے۔ نفس انسان سے اچھے کام بھی کرواتا ہے اور برے کام بھی کرواتا ہے، کیونکہ اگر ایک انسان اپنے نفس پر قابو کر پا لے تو وہ اچھے کاموں کی طرف چل پڑتا ہے، اور اگر وہ نفس پر قابو نہ پا سکے تو برے کاموں کی طرف لگ پڑتا ہے۔ یعنی نفس کو قابو کرنا اصل بات ہوتی ہے، اور نفس اس وقت تک قابو رہتا ہے جب تک انسان اس کے اوپر محنت کرتا رہے۔ اس کی میں ایک واقعہ آپ کی نظر کرتا ہوں۔ مولانا روم ایک سپیرے کا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک سپیرا تھا، ایک دفعہ بہت سخت برف باری ہوئی تو وہ جنگلوں میں، بیابان جنگلوں میں نکل پڑا۔ اس نے کہا کہ میں وہاں جاؤں گا، کوئی سانپ وغیرہ وہاں سے مجھے مل جائے گا تو میں جو ہے اس سانپ کو لے کر شہر میں جاؤں گا اور اس سے پیسے کماؤں گا۔ تو وہ ایک جنگل کی طرف گیا، سخت برف باری ہوئی تھی، تو اس کو ایک بہت بڑا اژدہا نظر آیا۔ اس نے جب وہ اتنا بڑا اژدہا، مردہ اژدہا دیکھا تو وہ بڑا خوش ہو گیا۔ اس نے ذہن میں خیال کیا اور اپنے مائنڈ میں ایک سوچا کہ میں اس اژدہے کو لے کر شہر میں جاؤں گا اور جا کے وہاں اس کا ٹکٹ رکھوں گا اور اسے میں پھر بڑے پیسے کماؤں گا۔ یہ اس خیالوں میں ہی وہ تھا، اور پھر اس نے بڑی مشکل سے، کیونکہ بہت بڑا اژدہا تھا اور وہ برف میں ایسے پڑا ہوا تھا، تو اس نے بڑی گھسیٹ کے اس کو شہر کی طرف لے کر چلا گیا۔ جب وہ شہر پہنچا، شہر پہ جا کر اس نے وہاں ٹکٹ لگایا۔ بڑے دور دور سے لوگ آئے اس کو دیکھنے کے لیے، اور اس نے بڑا مہنگا ٹکٹ لگایا کہ جو اس کو دیکھنا چاہتا ہے اور تو وہ جو ہے وہ اتنے پیسے دے۔ خیر تھوڑی دیر بعد جب شہر کی دھوپ کے اندر وہ اژدہا آیا اور لوگوں کے ہجوم کی گرمی اس کو محسوس ہوئی، تو اس اژدہے نے ہلنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی ہلنا شروع کیا تو گاؤں کے لوگ، جو شہر کے لوگ تھے، وہ بڑے پریشان ہو گئے۔ ایک دم انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا، کیونکہ ان کو پتہ لگ گیا کہ یہ تو زندہ ہے، یہ مرا ہوا نہیں ہے، تو یہ نہ ہو یہ ہمیں نقصان پہنچا دے۔ تو انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا، تو سارے لوگ بھاگ گئے۔ آخر میں وہ سپیرا رہ گیا، اور سپیرا بڑا پریشان کھڑا تھا۔ تو اس نے بھی بھاگنے کی کوشش کی، لیکن اس اژدہے نے اس کو پکڑ لیا اور نگل گیا اور اس کا خاتمہ کر دیا۔ تو اب یہ جو اژدہا تھا، یہ بیسیکلی جب برف کے اندر، برف کے ماحول کے اندر تھا، تو یہ دبا ہوا تھا، یہ ٹھٹر رہا تھا، تو اس کے اندر ہمت نہیں تھی کہ یہ اٹھ سکے۔ لیکن جیسے ہی اس کو تپش ملی، اس کو جو ہے وہ لوگوں کی ہجوم کی گرمی ملی، سورج کی تپش ملی، تو اس کی جو گرمائش تھی اس نے اس کو دوبارہ سے زندہ کر دیا۔ تو مولانا روم اس واقعے سے بیان فرماتے ہیں کہ یہ ایک اژدہے کی مثال، اس اژدہے کی مثال ایک نفس کی طرح ہے۔ جیسے انسان کا نفس ہوتا ہے، یہ اس وقت تک دبا رہتا ہے جب تک انسان اللہ کی اطاعت میں رہتا ہے، اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارتا ہے۔ لیکن جیسے ہی انسان گناہوں کی، اس کے اوپر گناہ کثرت سے کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے دنیا کی طرف رغبت اس کی زیادہ ہو جاتی ہے، تو یہ نفس بھی جاگ جاتا ہے اور پھر انسان کو جو ہے وہ گناہوں کی طرف مائل کر دیتا ہے اور اس کی زندگی کو برباد کر دیتا ہے۔ تو مولانا روم کہتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے نفس پر قابو رکھے، اور نفس پہ قابو ہونا ہی اصل کامیابی ہے۔ تو اس ویڈیو کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کریں اور اس کو دبا کر رکھیں۔ جس نے نفس پر قدم رکھا، اس کا پہلا قدم نفس پر اور اگلا جو ہے وہ جنت میں ہوتا ہے۔ لیکن جس کو نفس نے قابو کر لیا تو وہ دنیا میں بھی ناکام اور آخرت میں بھی ناکام۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نفس پر قابو کریں اور اس میسیج کو آگے پھیلائیں، تاکہ اس واقعے کے ذریعے سب لوگ سبق سیکھیں کہ کیسے جو ہے ہم اپنے نفس کو قابو پا کر ہم اپنی زندگی کو آسان، دنیا کو کامیاب اور آخرت کو شاندار بنا سکتے ہیں۔ یہ ہماری زندگی ایک بار ہے، اس میں جو کریں گے ٹٹ فار ٹیٹ ہے، جیسا کریں گے ویسا بھریں گے۔ اس کی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایسے رہا کرو کہ لوگ کریں آرزو، ایسے رہا کرو کہ لوگ کریں آرزو، اور ایسے چلن چلو کہ زمانہ مثال دے۔ اپنی زندگی کو آسان بنائیے، اپنی زندگی کو دوسروں کے لیے فائدہ مند بنائیے۔ کوشش کریں آپ سے کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ اگر فائدہ پہنچا سکتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں فائدہ پہنچا سکتے تو کم از کم نقصان کا نہ سوچیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک اور شیئر کریں۔ کامیاب دنیا شاندار آخرت چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔